اسے الذین وہ لوگ جو یستنبتون ہو وہ سب نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس سے منہم ان میں سے ولو اور اگر لانا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر و رحمت اور اس کی رحمت لتبعتم تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم الشیطان شیطان کے الا قلیلا مگر تھوڑے فقاتل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا تکلفو نہیں تکلیف دیے جاتے اللہ مگر نفسہ کا اپنی نفس کو وحرز المؤمنین اور ترغیب دیں مومنوں کو بھی عسا قریب ہے اللہ ان یکفا کہ روک دے باسا لڑائی کو الذین ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالیٰ اشدو زیادہ سخت ہے باسن لڑائی میں واشدو اور زیادہ سخت ہے تنکیلا سزا دینے والا۔ یعنی جو بات ہو رہی ہے کہ بتانا کس کو ہے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اس کے بعد اہل اقتدار کو، تاکہ وہ جان لیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور وہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس سے، اور انہیں پتہ ہے کہ ملک میں کیا حالات ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے اب موجودہ دور میں بھی جو ہے میڈیا وہ ساری خبروں کو پھیلا دیتا ہے اچھی یا بری کو، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یستنبتون انبساط کہتے ہیں کسی بھی جب پانی کے لیے کنواں یا کوئی کھودا بور کیا جاتا ہے تو جو پہلا پانی نکلتا ہے اس کو، یعنی اتنی باریک بینی والی، تو پہلے خبر پھیلانے یعنی اس کا آغاز کرنے سے منع کیا گیا ان میں سے۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے مگر تھوڑے لوگ بچتے۔ یعنی اس بات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی خواہشات کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے لگ جاتے، اور لیکن سب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بہت ہی کم ہیں جو اس بات پہ اس روش پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی روش سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کا ساتھی بنائیں۔ سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اس کے میننگز کو۔ نہیں آگے ہماری اگلی آیت ہے لفقاتل تو اے نبی جنگ کریں فی سبیل اللہ تو اے نبی جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا تکلف نہیں آپ تکلیف دیے جاتے مگر عسا اللہ قریب ہے کہ اپنے نفس کو ترغیب دیں مومنوں کو بھی ان یکفا کے روک دیں لڑائی کو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالیٰ اشدو سخت ہے باسن لڑائی میں واشدو اور سخت ہے تنکیلاً سزا دینے والا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے جو میننگز والا پیج ہے وہ تھوڑا سا رپیٹ ہو گیا، جس کے لیے معذرت۔ لعلم و علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، یستنبتون استنباط اخذ کرنا منہم من جانب من و ان من حیث القوم، وہ ہم ورڈز کو اٹیچ کرنے کے لیے بولتے ہیں لیل و نہار شام و سحر شان و شوکت فضل و کرم علیکم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم رتبہ تم اتباع رسول متبع سنت تابع فرما اللہ ماشاء اللہ اللہ قلیل قلیلاً قلیل قلت و کثرت اللہ قلیل فقاتل قتل قاتل قتال اور مقتول فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت تکلف و تکلیف دے تکلیف مکلف اور تکلف نفسہ کا نفس نفسہ نفسی نفسانی خواہشات المؤمنین امن اور ایمان کے لیے بولتے ہیں ہم کفر و کفر کافر اور کفار اشد ضرورت اور شدید ضرورت عربک کے ورڈز ہیں ہر رضا آپ ترغیب دیں یا کفا باسا روک دے لڑائی کو باسن لڑائی میں تنکیلاً سزا دینے والا۔ آیت نمبر 83 ہماری مکمل ہو چکی ہے، اسے مکمل طور پہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ 84 میں دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی گئی ہے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، نہیں ہے آپ مکلف مگر اپنے آپ، یعنی کہ آپ نے کسی کو اس پہ کسی کے سر پہ جیسے بندہ سوار ہو جاتا ہے اس طرح سے کسی کو نہیں کہنا، صرف ترغیب دینی ہے، اپنے آپ کو جنگ میں شامل کر لیں اور باقیوں کو کہہ دیں آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ آپ ترغیب دیں مومنوں کو بھی، یعنی مومنوں کو ترغیب دیں لیکن ان کو آرڈر نہیں کرنا کسی بھی بات میں، اسلام ہمیں ویسے ہی سختی سے منع کرتا ہے، اور اللہ روک دے لڑائی کو، یعنی اور قریب ہے کہ اس طرح اللہ روک دے لڑائی کو، جو برپا ہے لڑائی اس کو روک دے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ جو جنگ شروع کی ہوئی تھی، کہ قریب ہے کہ اللہ ان کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ یعنی جو لوگ لڑائی کر رہے تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لڑائی میں کافی ہیں اور بہت سخت ان کو سزا دینے والے ہیں۔ من یشفع جو سفارش کرے، شفاعت حسنۃ جو نیک بات کی سفارش، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ
منہا اس سے ومن یشفع اور جو سفارش کرے شفاعتن سیئتن بری بات کی سفارش یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے کفلن حصہ منہا اس سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء مقیتا ہر چیز پر نگران وَإِذَا اور جب حییتم دعا دی جاتی ہے تم کو بتحیۃ کوئی دعا فحیو تو جواب دو یا جواباً سب دعا دو بیاحسنی زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ منہا اس سے او ردوہا یا لوٹا دو اسے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے کان علی کل شیء حسیبہ ہر چیز کا حساب لینے والا اللہ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہوا مگر وہی لیجمعنکم البتہ ضرور وہ اکٹھا کرے گا تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن لا ریبہ کوئی شک نہیں فیہ اس میں۔ آج کی آیات کا تھوڑا سا لمبا ہے اس لیے میں وہ ان ورڈز کے میننگز کروں گی جو نئے ہیں، ریپیٹڈ ورڈز جو بہت سارے ریپیٹ ہو چکے ہیں ان کو نہیں میں ڈسکس کروں گی۔ یشفع شفاعت سے ہے، شاف محشر، حسنتاً بحسنی احسان محسن اور حسنات سے ہے، نصیبن خوش نصیب بات ابا نصیب بولتے ہیں ہم، سیئتاً علماء سوء اور ادب سوء، کفلن کفیل بننا کفالت کرنا، اور کلی کل کائنات کل نمبر اور کلی طور پر شیئن شے اشیاء کے لیے، ردوہا رد مرتد اور تردید، حسیباً حساب کتاب محاسبہ اور محاسب، لیجمعنکم جمع جماعت مجمع اور مجموعہ، الی مرسل الیہ مکتوب الیہ، لا ریبہ کتاب لا ریب خدا لا ریب، فیہ فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت۔ عربک کے ورڈز ہیں مقیتاً نگران، حییتم بتحیۃ جب دعا دی جاتی ہے تم کو کوئی دعا، حیو دعا دو، یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے۔ جو سفارش کرے گا نیک بات کی، یہاں پہ سفارش کی بات ہے کہ جو بھی اب شفاعت کا معاملہ آ گیا کہ اگر کسی کی سفارش کرنی ہے اور اگر وہ نیک بات کی سفارش ہے تو اس کا حصہ اس میں سے ہوگا جو سفارش کرے گا، یعنی سفارش کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اس کام کا اجر اور ثواب دیں گے، اور اگر ہوگا وہ کوئی برا کام تو اس کے لیے عذاب میں سے بھی حصہ ہوگا جو اس بات کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ بے شک نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جب دعا دی جائے تم کو کوئی دعا، مراد سلام ہے جو کہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑی ہماری پہچان ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ملاقات کا آغاز السلام علیکم سے کرتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو جواب دو بہتر، یعنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس سے بہتر جواب یعنی اس سے بڑھا کے اس کی طرف لوٹایا جائے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اسے بڑھا کر دیں یا لوٹا دو وہی الفاظ، یعنی اگر وہ اس سے بڑھا کر نہیں دے سکتے تو اتنا ہی لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے سلام کا، ہیلو ہائے اور یہ وہ ساری چیزیں، ان کا ہمیں میننگز کا بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی کو، اور دوسری بات یہ کہ مسلمانیت کے بھی یہ خلاف ہیں باتیں اور ہمارا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس روش کو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ وہ ہستی ہے، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر صرف وہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ یکتا ہے، برحق ہے، ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، البتہ ضرور اکٹھا کرے گا وہ قیامت کے دن، یعنی وہ سب کو، تمام مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ برحق ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اسی پر ایمان لانا۔ ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات میں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے باتوں میں، بے شک اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی تمام آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔